یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کے لیے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہوا نا تو اگلے دن ایک بچی آ گئی اور اس نے آ کے نہ رونا شروع کر دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتی اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر میں تجھے کیا بتاؤں کہ اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے۔ ہائے ہائے۔ اور میں آپ سب سے کہوں گا حضرت جی صحابہ سے وفا کرنا، حضرت آج امتحان ہونے والا ہے آپ کا، صحابہ سے وفا کرنا۔ آج لوگ بڑے یو ٹرن لے رہے ہیں حضرت، کوئی یو ٹرن نہ لینا بلکہ اسی پہ جان دینی ہے۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی وفا کرنا۔ آزاد دی کوڑ کر لی تے شتیرانو جفے، جا جا کے اپنا بوتھا وے شیشے وچ، بغیر تا تیری کیا اوقات ہے، وہ حضرت امیر معاویہ ہیں۔ یہ جو صحابہ کے آپس میں معاملات ہوئے، سکوت حضرت، ہم نوکر ہیں بھائی، ہم نوکر ہیں حضرت، ہم سب کے نوکر ہیں، ہم سب کے ماننے والے ہیں، لیکن مولا علی ہیں حضرت ہے بھائی، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں، لیکن بھائی اسے وفا کرنی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ وہ آپ نے فرمایا اگر تو اس وجہ سے رو رہی ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے۔ وہ آگے سے کہتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اب وہ بیان کر۔ وہ کہتی ہے میں یتیم ہوں، میری ماں بھی نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں، گھر میں صرف ایک دادی ہے، لیکن وہ آنکھوں سے نبین ہے، اس کو نظر نہیں آتا۔ ہمارے پاس کچھ بکری ہیں جن کا دودھ بیچ کے نا ہم گزر بسر کرتے ہیں، اگر دادی بکریوں کا دودھ نکالنا چاہے گی بنا تو وہ نہیں نکال سکتی، اس کو نظر ہی نہیں آتا۔ دوسری بوڑھی ہے بہت زیادہ، اور میں اگر نکالوں گی تو نکلے گا نہیں کیونکہ میرے تو ہاتھ ہی چھوٹے چھوٹے ہیں۔ رو میں اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی علیہ السلام ہم میں موجود تھے نا، اب روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ کہاں گئی یہ باتیں حضرت جی؟ بیگانے تو بیگانے، آج یہ انداز ہمارے پاس اپنوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ بیگانے تو بیگانے ہوئے، آج یہ انداز ہمارے پاس اپنوں کے لیے بھی نہیں ہے حضرت۔ وجہ دین سے دور ہے حضرت، تربیت نہیں ہے کوئی بھی۔ علم عام کرو۔ اب دیکھو حضرت جی جن کی تربیت ہوئی تھی، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، اور رو کے اس بچی کو جواب کیا دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو نہ گھبرا، حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا لیکن ابو بکر ابھی زندہ ہیں، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا۔ ہاں یار کہاں گئے یہ؟ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ، چھوٹا نام ہے حضرت، لکھا ہے کہ حضرت ساری رات قیام فرمایا کرتے، ساری رات کھڑے ہو کے نا اپنے سین میں آپ نوافل پڑھا کرتے تھے حضرت۔ وہ ایک دن آپ رات کو قیام فرما رہے تھے، نوافل پڑھ، ہوا کیا رات والے ساتھ والے گھر سے نا بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور جو ساتھ والا گھر تھا وہ کسی مسلمان کا گھر نہیں تھا، وہ مجوسیوں کا گھر تھا حضرت، اور سارا بستان بھی مل کے روتا نا تو حضرت کے خشوع خضوع میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا حضرت، ان کا خشوع خضوع اتنا قوی تھا حضرت جی۔ دل اس لیے ڈر رہا تھا کہ خدا خیر کرے بچہ رو کیوں رہا ہے، لیکن کیونکہ بڑے محتاط لوگ تھے آپ نے نہیں رات کو دستک دی۔ صبح جب دن نکل آیا، روشنی ہو گئی، لوگ باہر آ گئے، آپ نے جا کے دروازے پہ دستک دی، ایک باپردہ عورت نے دروازہ کھولا، آپ نے اس سے پوچھا تیرا خامن کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ تجارت پہ گیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے گھر سے ساری رات رونے کی آواز آتی رہی ہے، خیر تو ہے؟ اس نے کہا میرا خامن تجارت پہ گیا ہوا ہے، جو وقت دے کے گیا تھا نا وہ آ نہیں سکا، اور جو پیسے دے کے گیا تھا وہ بھی ختم ہو گئے ہیں، اور اس کی غیر موجودگی میں میرے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور رات کو میرے گھر کا یہ حال تھا کہ دیے میں تیل ڈالنے کے پیسے بھی نہیں تھے، گھر میں اندھیرا تھا، اس وجہ سے بچہ روتا رہے۔ آپ ڈر گئے، بازار گئے، سارا سامان خریدا، لا کے دیا، فرمایا خود نہ آنا، کسی کو بھیجنا، میں بھی خیال رکھوں گا۔ ظاہر خامند آ گیا، آتے سب سے پہلا سوال اس نے یہی کیا کہ تکلیف تو نہیں ہوئی پیچھے سے؟ وہ کہتی بس ایک دن ہوئی پھر نہیں ہوئی۔ وہ پوچھتا ہے ایک دن کیوں ہوئی پھر کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے کہا آپ تو آ نہیں سکے، جو مال آپ دے کے گئے تھے وہ ختم ہو گیا، نوبت یہاں تک آ گئی کہ دیے میں ڈالنے کے لیے تیل کے پیسے بھی نہیں تھے، اندھیرے کی وجہ سے ساری رات بچہ روتا رہا، لیکن اگلے دن صبح آ کے جو ساتھ بایزید مسلمان رہتے انہوں نے آ کے دروازے پہ دستک دے دی،
اور مجھے پوچھتے ہیں کہ بچہ کیوں رو رہا ہے. میں نے ساری وجہ بیان کر دی. پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی کمی نہیں آنے دی. وہ کہتا ہے بھائی اب میرا بھی بنتا ہے کہ میں بھی جا کے حضرت کا شکریہ ادا کر کے آؤں. وہ حضرت کا نا شکریہ ادا کرنے آیا تو آپ اس کو آگے سے کہتے ہیں یار شکریہ رہن دے, تو بس اے دس کہ جڑا ایک رات بچہ رویا تو انہوں نے معاف کر چھڑے. آپ نے فرمایا تو شکریہ کو چھوڑ, وہ جو ایک رات بچہ روتا رہا ہے نا تو نے اس پہ مجھے معاف کر دیا. وہ حیران ہو کے عرض کرتا ہے حضور یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. آپ نے فرمایا میں نے تو شکریہ کے لیے کیا ہی نہیں, میرے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم تھا. اور ہم نے جن سے دین سیکھا انہوں نے صحابہ سے سیکھا. صحابہ کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام ہمسائے کے لیے اتنی تلقین فرماتے تھے کہ ہمیں گمان ہو گیا تھا حضور کہیں ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر دیں. میں ساری رات نفل پڑھتا رہا, تیرا چھوٹا سا بچہ روتا رہا, تو شکریہ کو چھوڑ, تو بس اتنا بتا کہ وہ جو ایک رات بچہ رویا ہے اس پہ تو نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا. وہ کرتا ہے حضور پھر آپ بھی معافی کو چھوڑیں, میں بیوی کو بھی لے کے آتا ہوں کلمہ پڑھا کے ہمیں بھی مسلمان کر لیں.